آ جائے بھائی، آگے آ جائے۔ آج کی تلاوت اور آج کی تفسیر بہت اہم ہے، بہت مزیدار ہے، اور بہت ساری نئی نئی چیزیں اور نئی نئی معلومات ہمیں حاصل ہونے والی ہیں، اس لیے جانے کی فضا نہ بنائیں۔ آج کی تراویح کے اندر چھٹا پارہ مکمل اور ساتواں پارہ پاؤ تلاوت کیا گیا، یعنی کہ مکمل ہمارے 6.25 پارے آج مکمل ہو گئے۔ چھٹے پارے کے شروع میں سورہ نساء کی آخری آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی سرکشی اور شرارتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فإما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ میں نے مکمل ایک صفحہ تلاوت کیا، ادھر کا آدھا صفحہ ادھر کا آدھا صفحہ، یہ مکمل ایک صفحے کے اندر 6 سے 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں اور نصرانیوں کی شرارتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا شأن نزول یہ ہے کہ کفار مکہ اور مکہ کے اندر جو یہود و نصارہ رہتے تھے، وہ اللہ کے نبی سے فرمائش کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے تورات کو انڈائریکٹ لے کر آئے، ڈائریکٹ لے کر آئے، ویسا تم ایک آدمی کتاب لے کر آؤ۔ یہ کیا تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تھوڑی آیتیں، ایک آدھی صورت، کچھ رکوع، کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہے، انڈائریکٹلی قرآن کیوں لے کے آتے جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے؟ تو اللہ جب یہ سوال کفار مکہ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کیا، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 6-7 آیتوں کے اندر یہودیوں نے اس زمانے میں جتنی شرارتیں کیے تھے اور جتنا ادھم مچا تھا اس کا پورا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، نبی جی موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے اس سے خطرناک فرمائشیں کی تھی۔ اب کیا فرمائشیں کی تھی؟ سب سے پہلی فرمائش کی تھی کہ ہم کو اللہ دکھاؤ، اللہ کیسا دکھتے، اللہ کیسے کہا ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی تو اللہ نے اپنے جو نور کے ہزاروں پردے میں سے ایک چھوٹا سا پردہ ہٹا دیے، تو پوری قوم اور وہ پوری بستی جل کر کیا ہو گئی؟ راکھ ہو گئی، اور کوئی طور جو تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ ہر کوئی نگاہ اس کو دیکھے، اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ انہوں نے گائے کے بچے کی عبادت شروع کر ڈالی، یہ بھی ان کی سرکشی تھی۔ پھر بہت ساری موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو تورات کے ذریعے سے جو احکامات دیے تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ہم نے ان کو کوہ طور کے اوپر لے کر گئے تھے، اور ایک واقعہ، ایک شہر تھا، اس شہر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس شہر کے اندر تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب وہ ایک بڑا واقعہ ہے، اتنا وقت نہیں بتانے کا، یا اللہ نے شارٹ میں ذکر کیا، میں بھی شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے واقعہ آنے والا ہے۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شہر کا جو دروازہ ہے نا وہاں سے جھک کر داخل ہو۔ یہ قوم اتنی خطرناک تھی یہودی، یہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کو اپنی انسلٹ سمجھتی تھی، اپنی گلٹی فیل ہوتا ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکے۔ تو اللہ نے ایک دوسرا طریقہ بتایا، چل تم سجدہ نہیں کرتے نا، کم سے کم یہ جو دروازہ ہے نا، چھوٹا دروازہ بنا تھا، جھک کے داخل ہو۔ تو جھک کے نہیں داخل ہو، کہیں داخل ہوئے پہلے پاؤں ڈالے، پھر کمر ڈالے، پھر ایسا فلیٹ ہوگا، ایسا اس اتنی آگاؤ قوم تھی۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن ان کو تجارت کرنے سے منع کیا تھا کہ ایک دن اللہ کی عبادت کرو اور ہفتہ بھر تجارت کرو، اور وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ اس ایک دن میں منافع بھی زیادہ ہوتا تھا، آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ تو یہ پورے ہفتے بھر کاروبار کرتے تھے، اور سنیچر کے دن منع کیا گیا تھا تو اس کے اندر کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تم نے سب سے بڑی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ کیا کیا؟ قتل کیا۔
قتل ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہے مریم علیہ السلام، ان کے تعلق سے یہ بہتان لگاتے تھے کہ مریم علیہ السلام کو یہ معجزے کے طور پر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے کہیں جا کر بدکاری کر آئی، پھر یہ اولاد ہوئی، اس طرح کا الزام اور بہتان لگاتے تھے۔ اب یہاں پر ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب اس کا مکمل واقعہ کیا ہے شارٹ کے اندر بیان کر دو۔ سارے یہودی عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اندر تبلیغ کرتے، جیسے کہ اللہ کے نبی مشرکین میں تبلیغ کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اندر تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی جو قوم تھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نصرانی چالو ہو گئے۔ اب یہودیوں میں تبلیغ تھی، یہودی بڑے ہر دھرم، انہوں نے پلان کیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی ختم کرنا ہے، مرڈر کرنا ہے۔ کیا کیا جائے؟ رات کو پہلے ان کے گھر کا محاصرہ کرو، 1000 سے زائد انہوں نے دستہ کیا کرتے ہیں ان کے گھر کے باہر لگا دیا کہ یہ جب بھی گھر سے باہر نکلے ان کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر کے اندر جو لوگ تھے ان میں سے ایک بندے کو انہوں نے تیار کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ میرے طرف سے قربانی دینے کون تیار ہے؟ جو قربانی دے گا انشاءاللہ وہ کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اس کو بشارت دی، ایک بندہ تیار ہوا، کہا کہ تم ایک کام کرو، میرا کرتا پہنو، میرا عمامہ پہنو اور میری لاٹھی لو اور باہر جاؤ، وہ تم کو میں سمجھ کے قتل کر دیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا، وہ باہر نکلے اور یہودیوں نے ان کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ یہ، یہودیوں نے ایک بندہ تیتانوس کر کے نام تھا، تیتانوس کر کے ایک بندہ تھا، بڑا شاطر بولتے نا یہ جنگجو تھا، شاطر جنگجو تھا، اس کو تیار کیا، کہا کہ تو جا کر عیسیٰ علیہ السلام جا ملے اس کو قتل کر دے۔ تو اس نے ایک ہاتھ لگا دکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام رات کو اپنے گھر میں آتے، وہ گھر میں قتل کرنے کے لیے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیے۔ کیا کر لیے؟ اٹھا لیے۔ اب یہ گھر میں گھسا، دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے، جب یہ باہر کو آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت اللہ نے اس کو دے دیے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، علماء نے یہی اس کی تفسیر کی ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اس کو دے دیے، اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا۔ جیسے یہ باہر آیا تو اس کے ساتھ والے جو تھے نا، تو اس نے کیا سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے کیا کر دیا، اس کو مار دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اب ہوا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے مار دیے، اب اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا لگ رہا ہے، کپڑے عیسیٰ علیہ السلام کے لگ رہے ہیں، پر اس کا جو بدن جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، یار یہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شکل ہے پر بدن عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگ رہا نہیں، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ تیتانوس کہا گیا، وہ تیتانوس، اور اگر یہ تیتانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہا گئے۔ پورے شہر میں کدھر ملنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، جن لوگوں کا اس بات کو لے کر اختلاف ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا گئے تو تیتانوس کہا گئے، یہ مرے کہ وہ مرے، کدھر گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس شک کے اندر ہے اور یہ ہمیشہ اسی شک میں رہیں گے۔ ہم نے کیا کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ وما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کیا، گمان، ایک اٹکل، ایک امیجن رہ گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ حقیقت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے بر رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا۔ کیا اٹھا لیا؟ آسمان میں۔ اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا۔ اب یہ کب آئیں گے؟ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب یہ آئیں گے تو ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، مدینہ منورہ کے اوپر ان کی کیا ہوگا، نزول ہوگا۔ وہاں سے جب یہ آئیں گے تو 4 کام کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ خنزیر کو ماریں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، یہ خنزیر کو ماریں گے۔ پھر یہ کراس کا جو نشان ہے نا، سلیب پر جو نشان، اس کو یہ کیا کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ اور جتنے اس زمانے کے یہودی رہیں گے نا، سارے یہودیوں کو کیا کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور اس زمانے میں جو نصرانی جو رہیں گے، عیسائی جو رہیں گے، ان کو دیکھ کر وہ کیا ہو جائیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے کہ ہمارے جو نبی ہے، یہ نبی خود محمد کے امتی بن کر آئے، تو بھئی ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ یہ جس کے امتی بن گئے ہم بھی اس کی امت کے اندر
داخل ہو جائے تو اس زمانے کے نصرانی بھی کیا ہو جائیں گے؟ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر سے جتنے اسلام کے دشمن ہیں، یہودی نصاری، یہ سب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام کا نام رہے گا۔ 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت رہیں گی۔ ایک بڑا واقعہ ہے، ہم علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں، وہ 40 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اسی فراوانیاں، اسی برکتیں دیں گا کہ ایک تربوز لے کر آئے گا نا بندہ، ایک تربوز، تو اس کا پورا خاندان وہ تربوز کھائے گا۔ ایک انار، درخت میں کا انار اتنا بڑا لگے گا کہ ایک پورا بندہ اس انار کو کھا لے گا، اور وہ انار کا جو ٹرپل آتا ہے نا، اس کو بارش کی چھتری بنا کر پھرے گا۔ پھلوں کے اندر اتنی برکت آ جائے گی، اور بھی بہت سارے واقعات، ایک بڑی حدیث ہے، انشاءاللہ جب موقع آئے گا اس کو بیان کروں گا۔ تو یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سانحہ اور خاکہ کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے، یہ قرب قیامت کے دن آئیں گے، اور یہ مسلمان بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان کے۔ عیسائی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہم تم کو اس وقت مانیں گے جب تم آسمان سے کیا کرو، ایک دستر اتارو، اس میں الگ الگ قسم کے لذیذ کیا ہو، پکوان ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو دسترخوان نازل کروں گا، فإنی منزلها علیکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا اور مجھے نہیں مانا، انی اعذبہ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا تھا۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اچھے کاموں پر مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کیا کرو، گریز کرو۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر شراب کی حرمت کے تعلق سے بتایا تھا۔ یہاں پر کچھ تفصیل کے ساتھ کچھ جانوروں کے تعلق سے اللہ بتا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں جانور کے حلال اور حرام ہونے کو لے کر بہت زیادہ ایشو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا۔ مردار مطلب مرا ہوا جانور، حلال بھی ہے پر مر گیا، اپنی قدرتی موت ختم، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والدم، خون، جانور کا خون حرام ہے، یہ خون کو پینا، چاٹنا، جانور یا کسی کا بھی خون، صرف جانور والدم کہا ہے، انگلی کٹ کے ہم منہ میں لگا کے اس کو چوس لیتے ہیں، حرام ہے، خون ناپاک ہے، خون کا پینا، چوسنا یہ سب ناجائز ہے۔ لحم الخنزیر، یہ خنزیر کا گوشت، خنزیر گوشت کے ساتھ اس کی ہڈیاں، اس کا چمڑا، اس کے ناخن، اس کے بال، ہر چیز کیا ہے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا، فلاں بابا کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر ذبح کیا کرتے نا، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، اس کا بھی کھانا ناجائز ہے۔ اس کے آگے 4 قسمیں اللہ بیان کر رہے ہیں، اس کو بہت غور سے سننا۔ والمنخنقۃ، ایسا جانور جو گلے کے اندر اس کو پھانسی لگ گئی اور وہ مر گیا، یا اس کو پھانسی دے کر مار دیا، ایسا جانور بھی حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، بھلے سے وہ حلال جگہ بکرا ہے، گائے ہے، اس کے گلے کے اندر پھانسا لگ گیا، یا وہ کسی ایسی چیز میں اٹک گیا جا کر کے اس کا گلا پھنس گیا اور وہ اس کے دم گھٹ کر کیا ہو گیا، گلا گھٹ کر مر گیا، ایسا جانور کیا ہے، حرام ہے، اس کو کہتے ہیں منخنقہ۔ والموقوذہ، موقوذہ کہتے ہیں کہ ضرب شدید سے مرا ہوا جانور۔ اب ضرب شدید میں کیا آتا ہے، کسی جانور کے سر کے اوپر زور سے تم نے کلاڑی مار دی، ڈنڈا مار دی، وہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ یہ جانور بھاگتے آیا، دیوار کو ٹکر مارا اور مر گیا۔ یہ جانور راستے میں چل رہا تھا، ایک گاڑی آئی تیز رفتار، اس کو ٹکر ماری، مر گیا۔ یہ ٹرین کے سامنے آیا، ٹکر لگی، اس کو مر گیا۔ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بندوق سے اگر کسی جانور کو شکار کیا گیا، اور بندوق کی جو ضرب ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے ڈائریکٹ جانور جگہ پر مر جاتا ہے، تو بندوق کی گولی سے مارا ہوا شکار بھی کیا ہے، حرام ہے۔ والمتردیہ، اونچائی سے گر کر مرا ہوا جانور، یہ سارے پہلے تفصیل سن لے پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہوں۔ اونچائی سے گر کر مطلب پہاڑ پہ چڑھتے گر گیا، یا پھر دوسرے فلور کے اوپر باندھا ہوا تھا، وہاں سے کود کر گر گیا اور مر گیا مطلب اس میں تھوڑی جان ہے، تم نے ذبح کرے تب بھی حلال نہیں ہے، مر گیا، ختم، اوپر سے گر گیا، اس کو چوٹ لگی، وہ مر گیا، حرام۔ اس کے بعد آتی ہے نتیحہ۔ نتیحہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کو سینگ کے ذریعے سے دوسرے جانور نے مار کر کیا کر دیا ہو، ہلاک کر دیا ہو، ایسے جانور شریعت اسلام میں حرام ہے۔ آج ایک بہت بڑا ایشو اور مدعا بنایا جا رہا ہے
جیسے کہ بڑے کے جانور کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، آج بکروں کے اوپر بھی یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تم جو یہ گرا کر ذبح کرتے ہو نا، ایسا ذبح نہیں کرنے کا، کھڑے کھڑے اسے گردن پہ کیا کرنے کا، ہتھیار مار کے اس کو ہلاک کر دینے کا۔ ابھی کرناٹک کے اندر ہائی کورٹ کے اندر یہ مدعا بھی گیا ہے کہ یہ جو جانوروں کو جو لٹا کر اور یہ 3 نسوں کو کاٹ کر ہلاک کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں چلنے والا، تم کیا کرو، جھٹکے سے کیا کرو، جانور کو ہلاک کرو۔ تو جھٹکا بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، والموقوذہ، کیونکہ جھٹکے سے کیا ہوتا ہے، جانور ایک کٹی کیا ہو جاتا ہے، اس کی گردن کٹ جاتی ہے اور وہ زخم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اسلام نے جو طریقہ بتایا نا یہ 3 نسوں کو کاٹنے کا، اس پہ حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ کہ جب یہ تینوں جب رگیں جب کٹتی ہے نا تو بدن سے جتنا خراب خون، جو حرام خون ہوتا ہے نا، وہ نکل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ اور جو جانور جھٹکے سے ذبح کیا جاتا ہے نا، جھٹکے سے ذبح کرنے کے اندر جانور کیا ہوتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ اب کسی کو ایک چوٹ لگے تو بندہ اکڑ جاتا ہے، جانور پہ اکڑ جاتا ہے، تو جانور جو اکڑتا ہے، اکڑ کے اس کی روح نکلتی ہے نا، تو اس کا جو خون جو بدن میں جو گوشتوں کے اندر ہے نا وہ باہر نہیں نکل پاتا، وہ اندر ہی جم جاتا ہے، اس سے مر جاتا ہے۔ آج بڑی بڑی کمپنیاں، ابھی نام نہیں لینا چاہتا، یہ میک ڈونلڈس ہو گئے، KFC ہو گئے، سب لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کے سر کے اندر ایک شوک مار کر اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور جو جھٹکے سے جو ذبح کرتے ہیں وہ بھی حرام۔ اب یہ لوگ اپنے کو دکھانے کے لیے حلال کا سرٹیفکیٹ لے کر کیا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ حلال کا سرٹیفکیٹ ہے، ہم نے نکالا ہے، حلال طریقے سے ذبح کرتے ہو، پر یہ قابل بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے۔ کس نے دیکھا جا کر یہ حلال طریقے سے ذبح کرنے کرے؟ ان کو تو اپنا دھندا چلانا ہے نا، ان کو دھندا چلانا ہے، اس کے واسطے یہ کچھ بھی کریں گے، دکھائیں گے کچھ اور اندر کریں کچھ۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایسی ہوٹلیں یا ایسی کمپنیاں جن کے تعلق سے شک ہو کہ یہ جھٹکے کے ذریعے سے جانور کو ہلاک کر کر ذبح کرتے ہوں گے، تو ایسے کمپنیوں کا اور ہوٹلوں کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، 5 منٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بہت اہم ہے، وہ بیان کر کے میں بات ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی اس امت کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دو، حابل کا اور قابل کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، چلو آیت کا ترجمہ نہ کرتے، میں ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دوں۔ ہوا یہ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر ان دونوں سے کی کیا ہو رہی ہے، اولادیں کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اب حوا علیہ السلام ہر سال حاملہ ہوتی تھی اور ان کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب یہ ہر سال بچے ہوتے گئے اور دنیا کے اندر ابھی انسانوں کی کیا ہو رہی ہے، افزائش، تناسل کیا ہو رہا ہے، توالد و تناسل جسے کہا جاتا ہے۔ اب ضرورت یہ پیش آئی کہ جو بھی بچے جو پیدا ہو رہے ہیں تو یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، آگے ان کی شادی وادی کرنے کا مسئلہ آئے گا تو ان کے سے لڑکیاں کہاں سے لائیں گے؟ یہ بہت بڑا مدعا تھا۔ اب ساری اولاد آدم سے حوا سے آ رہی ہے، اب شادی کرنا ہے تو بہن بھائی کی شادی سے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں ایک قانون، ایک ضابطہ یہ بیان کر دیا کہ اس سال جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے یہ تو آپس میں بھائی بہن مانے جائیں گے، سگے حقیقی، لیکن اگلے سال جیسے 2023 کے اندر جو بچے جو پیدا ہوں گے نا، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گی، وہ دونوں 2022 کے اندر پیدا ہونے والے جو اولاد ہے ان کے سگے میں کہلائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2021 چل رہا ہے نا، 2021 میں لڑکا لڑکی پیدا ہو گیا آپس میں، یہ دونوں سگے بھائی، ان کا آپس میں نکاح حرام۔ لیکن 2023 کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے وہ تو آپس میں حرام رہیں گے، پر 1 سال کے گیپ کے جو بچے نا وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ اب ہوا یوں، قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت، اور اس کے اگلے سال حابل پیدا ہوا، حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی بدصورت اور بدشکل، بالکل کالی کلوٹی۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ پہلے سال والا لڑکا دوسرے سال والا، 2022 والا لڑکا اور 2023 والی لڑکی، اس طرح سے کراس میں کیا ہوگا، نکاح ہوگا۔ اب قابل نے دیکھا کہ 2023 میں جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی بدشکل ہے، میرا اس سے نکاح ہونے والا ہے، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور حابل تو بیچارہ تیار ہو گیا، اس کو تو چلنا ہے ضابطے کے مطابق۔ اب یہ دونوں باپ کی خدمت میں گئے، آدم علیہ السلام نے شکایت کی کہ آدم علیہ السلام کہ قابل نے شکایت کی کہ ابا حضور میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت، وہ تو حابل کو مل جائے گی، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی بدشکل، اس سے مجھے نکاح کرنا پڑے گا، تو مجھے یہ قبول نہیں۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، دونوں بھی اولاد کیا کرے۔ تو اس زمانے کے اندر ایک طریقہ تھا کہ تم کیا کرو، قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے، اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لیا اس کا نکاح اس سے کرا دیا جائے گا۔
اب دونوں کی قربانی کس کے لیے ہے؟ جو وہ لڑکی جو خوبصورت پیدا ہوئی ہے اس کے لیے، جس کی قربانی قبول ہو جائیں گی وہ خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے گا۔ اب حابل جو تھا وہ بکریاں چلاتا تھا، تو اس نے ایک بہترین دمبا لے کر آیا اور میدان میں چھوڑ دیا، اور یہ قابل تھا، یہ کاشتکار تھا، اس نے کیا کر دیا، کچھ گیہوں کے بورے لا کر رکھ دیا۔ اور اس زمانے کے اندر قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ ذبح کرنا نہیں تھا، قربانی کا جو بھی جانور یا پھر غلہ وغیرہ ہوتا تھا وہ میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ اس کو جلا کے بالکل ختم راکھ کر دیتی تھی، یہ علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب ادھر حابل نے کیا کرا، بکرا دیا، اور قابل نے کیا بھیجا، قابل نے کچھ غلہ دیا اناج کا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حابل کی جو قربانی تھی دمبے کی شکل میں، اس کو قبول کر لیا، اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو بڑا غصہ ہوا، کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے کہا، حابل بیچارہ بہت نیک تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں سے کیا کرتے، قربانی کو قبول کرتے، تو نیک نہیں تھا، تیری نیت خراب تھی، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دونوں بھائیوں کے اندر جھگڑا لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد قابل نے حابل کو واقعی میں قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ سب سے پہلا زمین کے اوپر خون اگر کسی کا گرا ہے تو وہ قابل کا گرا ہے۔ اب قتل تو کر دیا، اب پریشان ہوا اس کی لاش کو کروں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ کئی سالوں تک اس کی لاش کو کھندے میں لاد کر چھپاتے پھرتا تھا، کبھی یہ جھاڑی میں چھپا، وہ جھاڑی میں چھپا، میرے باپ کو معلوم پڑے گا تو وہ کیا کرے گا۔ پہلا قتل تھا، لاش کو کروں تو کیا کروں، کئی دن تک پریشان پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، کوا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اس کوے نے آ کر قابل کو سمجھایا کہ اس لاش کا کیا کرنا ہے۔ کوے کے چوچ میں ایک ہڈی تھی، کوا آیا اور زمین کے اندر اپنے ناخن سے کیا کیا، ایک قبر کھودا، دھیرے 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 قبر کھودا، اور وہ ہڈی اس میں ڈال کر اس کے اوپر کیا کرا، مٹی ڈالا، روڑ گیا۔ اب جب اس نے وہ چیز کو دیکھا، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نا یہ، فرسٹ ٹائم، اس نے جب دیکھا قابل نے، تو اس کو پتہ چلا کہ میں بھی اب کیا کروں، میرے بھائی کی لاش کو میں اس طرح سے کیا کروں گا، چھپا دوں گا۔ اس نے بھی گڈھا کھود کر حابل کی لاش کو اس میں ڈال کے دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حابل نظر نہیں آیا، آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دفنا دیا۔ تو آدم علیہ السلام غصے میں آ کے کیا کہ زمین کو بدوا دی کہ لعنت ہو اس زمین کے اوپر جس نے میرے بیٹے کی لاش کو اپنے اندر لیا۔ تو زمین نے ڈر کے مارے کیا کر دیا، اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی، سب کچھ کیا، اور پھر ان کو صحیح طریقے کے اوپر کیا کر دیا، دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ وہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قانون نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے جب پہلا قتل ہوا تھا دنیا میں، وہاں کا قانون بن گیا۔ وہ قانون آج تک چلا ہے کہ کسی نے ناحق کسی ایک بندے کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا گناہ اتنا بڑا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب پوری انسانیت کتنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لوگ آنے والے، ان کو ایک ساتھ قتل کرنے کا جتنا گناہ ہوگا اتنا گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک جان کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ بہرحال یہ سورہ مائدہ ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے واقعات یہود و نصارہ کے وہ آگے آتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو واپس سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھائی ہلکے لگا لیں، مجمع جماعت میں بیٹھے، بہت اہم اور ضروری ہمارا یہ عمل ہے مجمع جماعت کا، سارے ساتھی بیٹھنے کی فکر کریں۔